تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ لفظ مرتے نہیں، فضا میں زندہ رہتے ہیں اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غصے میں بات کرنے سے گریز کریں۔ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ لوگ نیک انسان کے گناہ اور گناہ گار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ زندگی کی سب سے زیادہ بڑی اذیت کسی لاپرواہ انسان کا انتظار ہوتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنائیں، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہمارا روح کا ہے۔ نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ جو لوگ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بلاک مت کریں، بلکہ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، ورنہ آپ کی کامیابی کیسے دیکھیں گے؟ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ وقت کا سب سے آسان مذاق محبت ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب کوئی صبر کا گھونٹ پیتا ہے اور اپنے آنسو صرف اللہ کے آگے بہاتا ہے اور تمہارا مقدمہ اس کی عدالت میں رکھ دیتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ وہ شاندار خیالات جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے لکھے، کئی بار پڑھے، بار بار سنیے۔ یہ خود کو بدلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں۔ پانی سمندر میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں۔ مشکلات تو آزمائش ہوتی ہے، انسان آزمایا جاتا ہے، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ توڑنا بہت آسان ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو۔ احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے، لہٰذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھیے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکھ کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر انسان کا اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ غلطی پر ہوتا ہے۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جو بولنے والے کے کلام کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والے کے دل کی بات جانتا ہے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنا اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کا رتبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتہ بھی تھکا دیتا ہے جو اس کا سکون ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجیے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ موقع ہے اپنے روٹھے رب کو منا لو، اس سے پہلے کہ زندگی روٹھ جائے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے،
اس کا دل کتنا محل ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہو۔ گناہوں پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ محبت اور نفرت وہ جذبات ہیں جو اپنی وجہ بتانے کی پابند نہیں۔ کسی کی معمولی سی بات پہ اس سے محبت ہو سکتی ہے اور کسی کی معمولی سی حرکت سے اس سے نفرت ہو سکتی ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ انسان اس وقت تک نہیں ہار سکتا جب تک اس کی سوچ نہ ہار جائے۔ کامیابی اور جیت ہمیشہ آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ تمہارے لیے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتی ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑا سستا داموں میں حاصل کر لو گے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ جب حالات بہت تکلیف دہ ہوں اور دماغ میں منفی خیالات بھر جائیں، جنہیں سوچ سوچ کر آپ کا دماغ جواب دینے لگے اور آپ ہمت ہارنے لگیں، تو بس کچھ پل کے لیے یہ بات سوچئے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ یہاں ہر شخص کو امتحان کی بھٹی میں خود ہی جلنا پڑتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے رونا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا نہیں آتا۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھے پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ زبان سے نکلنے والے ہر کلمے کے منفی یا مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ وقت آنے پر لوگ ساتھ کم اور مشورے زیادہ دیتے ہیں۔ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے برائیوں کو چھپاتا ہے۔ 2 اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ اپنا ماضی
اپنے گربان، اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ کسی کے سامنے اپنی کمزوری بیان نہ کرو، ورنہ لوگ تمہاری ان کمزوریوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ بہت شدید خواہش اور خلوص سے مانگنے کے بعد بھی اگر آپ محروم رہ جائیں تو اس محرومی کو اپنی ذات پہ بوجھ مت سمجھیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اور کیا نہیں۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ سب کچھ مؤثر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ مؤثر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، اور جو حصہ اپنا ہے وہ اعمال ہے۔ جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ لوگوں کا دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ خوشی چاہیے عبادت کرو، سکون چاہیے قرآن پڑھو، صحت چاہیے روزہ رکھو، چہرے پر رونق چاہیے تہجد پڑھو، مشکلات کا حل چاہیے استغفار کرو، برکت چاہیے درود پڑھو۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ رب ہی تو ہے جو انسان کی روح میں ہونے والی اذیتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ کہ اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کا سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ مضبوط ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اپنوں کو بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔